علی امین گنڈاپور کی یہ فوٹیج سامنے آ رہی ہے, پیسے بانٹی جا رہے ہیں. یہ بریانی ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے؟ یہاں پہ 25-50 ہزار بندہ نکلا ہے نا باہر, اس کے بعد آپ ذرا کنٹرول کر کے دکھائیں. جو رہنما ان کو اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, جو لے کر آیا تھا, انہوں بڑی پھینٹی پہنتی ہے. چند ورکرز جو بیچارے پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ, بڑا شدید غصہ اب پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر جو ہے نا پایا جاتا ہے کہ انف از انف, ہم لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. 2 لوگ ملے ہیں جا کے عمران خان صاحب سے, ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے جناب جلسہ منسوخ کر دوں گا. ہاں جی میں نے کہا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے کینسلیشن کے بعد کی کیا صورتحال ہے, اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں صرف پہلے ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. جو پچھلا ہمارا ویلاگ تھا اس پہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ یہ سوال کیا, خاص طور پہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز سے, کہ جناب منصور صاحب یہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے اور آپ جو ہے وہ یہ ہنس کے یہ کیوں بات بتا رہے ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ ایک پرمسرت چہرے کے ساتھ آپ یہ بات کیوں بتا رہے ہیں. میں آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں. دیکھیے, جب آپ کو سچویشن کے بارے میں پتہ ہو نا کہ وہ گیم کس طرح کھیلی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, چلے میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ فار ایگزامپل آپ کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب کرکٹ میچ کے اندر آپ کو تو نہیں پتا کہ اگلی بال کیسی ہوگی, اس پہ چوکا لگے گا, چھکا لگے گا, آؤٹ ہوگا, رن ہوگا, کیا ہوگا, آپ کو کچھ نہیں پتا نا. لیکن آپ صرف 1 منٹ کے لیے اندازہ کیجئے کہ 20,000 کے مجمع کے اندر آپ بیٹھے ہوں اور آپ واحد آدمی ہوں جس کو پتا ہو کہ اگلی گیند پہ کیا ہونے والا ہے, تو پھر چہرے کے اوپر کیا ہوگا؟ پھر چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوگی یا جو خوشی ہوگی یا اسمرک اور واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال, وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے, اور یہ میں کوئی واحد صحافی نہیں ہوں, میری ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں بالکل یہ کلیم نہیں کروں گا کہ جناب میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. اسلام آباد کے بڑے بڑے صحافیوں کو اس بات کا پتہ ہے, بلکہ ان کے تو اپنے کئی ایسے جو پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کھیلے گی. تو میں بھی صرف وہی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کوئی حیران کن بات نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک سیٹ کیا ہوا کرائٹیریا ہے, ایک سیٹ کیے ہوئے جو گیم پلان ہے, یہ اس کے مطابق ہی کھیلے گی. جب ان کو کہہ دیا جائے گا بیٹا بولو پینسل جلسہ کینسل, تو یہ کہیں گے جی سر پینسل جلسہ کینسل, بات ختم, سمپل از دیٹ. مجھے افسوس, ہاں یہ تو ہے کہ جب مجھے پتا ہو کہ یار یہ میچ اس طرح کھیلا جا رہا ہے, مجھے پتا ہے اس بات کا, لیکن مجھے جو افسوس ہوتا ہے, جو غصہ چڑھتا ہے, وہ ان بیچارے ورکرز کے اوپر چڑھتا ہے کہ یار آپ لوگ کیوں بیوقوف بنتے ہیں. یہ سیاسی رہنما, ان کا کام ہے, ان کا روز کا کام ہے, ان کا روز کا کام ہوتا ہے یہ کرنا. یہ ٹیکٹک کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں پتہ ہے. کتاب آپ یقین کیجئے سیاستدانوں کی, اگر آپ سیاست کرنے کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہ سب کے پاس ایک ہی کتاب ہے. جس طرح آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا تو ایک اردو کی کتاب ہوتی ہے, انگریزی کی کتاب ہوتی ہے, پوری کلاس کے بچوں کے پاس وہ ایک ہی کتاب ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی زیادہ تر سیاستدانوں کے پاس وہ ایک ہی کتاب ہوتی ہے, صرف فرق یہ ہے کسی نے سبق اچھی طرح پڑھا ہوتا ہے, کسی نے اچھی طرح نہیں پڑھا ہوتا ہے. کسی کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ یہ والا داؤ پیش لگانا ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا یہاں پہ کون سا داؤ پیش لگانا ہے. لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے, اس میں مزدور ہیں, اس میں کام کرنے والے, نوکری کرنے والے, کچھ پڑھے لکھے, کچھ ان پڑھ, کوئی کسان, کوئی کام کر رہا ہے, وہ اپنی دھیاڑیاں چھوڑ کے آتے ہیں, اپنی نوکریاں چھوڑ کے آتے ہیں. یہاں پہ مجھے آج بھی یاد ہے 2018 میں کئی ایسے بیچارے پاکستانی تھے جو باہر ویسٹ کے اندر, مغرب کے اندر اپنی نوکریاں چھوڑ کے آگے تھے یہاں پہ کہ جناب نواں پاکستان آ گیا جی. سال کے بعد بھوت نکل گیا تھا سارا کہ بھئی یہ تو وہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اب میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ابھی یہ جب ہوا یہ دھرنا, جب یہ جو جلسہ کینسل ہوا, علی امین گنڈاپور کی یہ فوٹیج سامنے آ رہی ہے, اس میں پیسے بانٹی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کتنے, کچھ کہہ رہے ہیں 5,000 ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کم ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پیسے بانٹ رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہو گیا کیا؟ مطلب جو ایک سیاسی ورکر ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا کیا؟ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ نون لیگ والوں کو کہتے ہیں جاؤ بریانی تے ووٹ دینے والے, یہ کہتے تھے نا, یہ اسی طرح ہی کہتے تھے نون لیگ والوں کو, وہ اسی طرح ہی کہتے تھے کہ جاؤ تسی تے بریانی تے ووٹ دے دیتے ہو. یہ بریانی ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیا, اس خرچے کو یہ جو دیا جا رہا ہے اس کو کیا کہنا ہے اس کو؟ بٹ وہی جو کتاب ہے نا, جس کتاب کی میں بات کر رہا تھا, اس کتاب کے ہر صفحے کے اوپر لکھا ہے کہ کارکنوں کو سنبھالنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں, بریانیاں بھی کھلائی جاتی ہیں, پیسے بھی بانٹے جاتے ہیں, گاڑیوں کا ارینجمنٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ نے کارکن لے کے چلنا ہوتا ہے نا, کارکن ایک حد تک لائلٹی دکھاتا ہے,
وہ اتنا جوگا نہیں ہوتا کہ آپ اسے کو چل پتر ڈنڈے بھی کھا، یا اور 2-3 صورتیں ہی ہوتی ہیں کہ وہ ڈنڈے کھانے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے. یا تو اس میں مذہبی ایلیمنٹ ہوتا ہے، ان کے اندر وہ جنونیت ہوتی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ڈنڈے بھی مار لو، ہم پھر بھی بیٹھے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اور ہمیں پیسے بھی نہیں چاہیے. لیکن عام طور پہ پاکستان کا جو پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے نا، وہ ابھی اتنا تگڑا نہیں ہوا کہ یہاں پہ جو ہے نا اتنا کچھ سہ لیا جائے. ہیں کچھ لوگ ہیں لیکن سارے نہیں ہیں. تو اب یہ جو علی امین گنڈا پوری جو پیسے بانٹ رہے ہیں، اس کو کس تناظر میں لیا جائے؟ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ بریانی کھلائے گی کہ نہیں کھلائے گی؟ اور آپ ذرا اس بات سے اندازہ کیجئے جلسہ آپ کا ہو رہا ہے ترنول پہ اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، آپ کی ساری لیڈرشپ، یہ شبلی فراز، یہ عمر ایوب، یہ علی امین گنڈا پور کے پی کی کرن گئے. آپ کو تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا نا. آپ کو علی امین گنڈا پور مطلب سی ایم کے پی اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر کے پی ہاؤس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ترنول کے جلسے کے اوپر جا کے ایک رات پہلے کہہ دے کہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، آج رات کو میں یہیں پہ سوؤں گا، جلسہ یہیں پہ ہوگا، آپ کے خیال میں اسلام آباد کی پولیس آ کے سی ایم کے پی کو اٹھائے گی؟ اس کو اٹھا کے لے کے جائے گی؟ نہیں ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ چیخ رہی ہیں، غصے میں ہیں، پکار رہی ہیں کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان باہر آئے. یہ آڈیو چل چکی ہے، میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ آلریڈی غصے میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اعظم سواتی جو ہے وہ کیا کرنے گیا تھا وہاں پہ، صبح صبح کیا کرنے گیا. اعظم سواتی ظاہری بات ہے کسی کی گود میں بیٹھ کے تو نہیں گیا تھا نا، اپنی مرضی سے گیا تھا، اور اس کے بعد اس کے لیے دروازے کھولے گئے وہاں پہ. لیکن بعد میں اعظم سواتی نے جب آ کے یہ اعلان کیا ہے تو ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ بیرسٹر گوہر، دا چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف، چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف. تو اگر اعظم سواتی یہ اعلان کر رہا ہے، جو کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ بیرسٹر گوہر کے نیچے آتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے نیچے آتے ہیں، تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیا؟ بیرسٹر گوہر کا کوئی قصور نہیں ہے کیا؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کس طرح بن گیا؟ بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی کس طرح بن گئے؟ جب تک عمران خان کی اپروول نہیں ہوگی، اور عمران خان نے ایوی اپروول دے دی ہوگی بیرسٹر گوہر کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک حد تک ریزسٹنس کرتی ہیں، اس کے آگے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی لائن لینتھ کے اوپر ہی کھیلتی ہیں کہ جی جناب جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بیچارہ ورکر جو ہے نا، میں بار بار وہی کہتا ہوں، ورکر بیچارہ مار کھاتا ہے. اچھا، یہ ایک تو یہ سٹوری ہو گئی. اس کے بعد آ جائیں ذرا شیر افضل مروت صاحب کی سٹوری کے اوپر، ذرا ادھر کیا کہانی جو ہے وہ چلی ہے. اب جیو نے یہ رپورٹ کیا، مطلب یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس وہاں پہ ان کے دفتر میں یا پتہ نہیں جہاں پہ بھی وہ تھے وہاں پہ چھاپا مارا، اور وہاں پہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ زور زبردستی زد و کوب ہوا ہے کام. اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ خود آ کے گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کر لو. لیکن پولیس نے جو ہے وہ ان کی گاڑی میں بیٹھے، لیکن آگے چاہ کے اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، تھانے پہنچ کے چھوڑ دیا گیا، یہ مجھے نہیں پتا. اور بعد میں اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کی جو ہے وہ فوٹیج بھی آ گئی کہ وہ دفتر شفتر آ گئے ہیں، اور وہ ناؤ ہی از ایبسلیٹلی فائن. شروع کی فوٹیج البتہ جو آئی تھی اس میں کافی وہ ہانپ رہے تھے، کافی وہ لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی کسی چیز ہاتھا پائی کر کے ہٹے. شیر افضل مروت صاحب نے ایکچولی بعد میں جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور دوبارہ جیو نیوز سے بہت ناراضگی ہو گئی ہے، پچھلے 48 گھنٹے کے اندر ہی بہت ناراضگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جیو ٹی وی گم پر لعنت بے شمار، گم پر، ایکچولی گم نہیں، وہ تم کہنا چاہ رہے ہوں گے، جلدی میں ٹی کی جگہ جی لگ گیا ہے. گم پر لعنت بے شمار. What was police doing in that house? Did we tear the shirt as a friendly gesture? Where did I ask to arrest me? Where is the video? You are on a campaign against me and now you will have to prove it. One more time, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. See your reporter صاحب in the court. Check out Jio News video. اور اس کے بعد انہوں نے وہ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے. تو جیو ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے لعنت بھی بھیج دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آپ کے رپورٹر کو بھی کورٹ لے کے جاؤں گا. اب وہ مروت صاحب ہر ایک سے بڑی جلدی ناراض ہوتے ہیں، تو بھی کورٹ چل، تو بھی کورٹ آجا، تو بھی آیا، تو بھی کورٹ چل میرے نال. اچھا خیر، دا پوائنٹ از کہ شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب میں انج کر دیں گے تو انج کر دیں گے اور جنب غفیر آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کر سکے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نا سیاسی احتجاج، جلسے، جلوس کئی سالوں سے میں نے کور کیے ہیں. یار اگر یہاں پہ 25-50 ہزار بندہ نکلا ہے نا باہر، اس کے بعد آپ ذرا کنٹرول کر کے دکھائیں، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ ان کو ذرا ہاتھ لگا کے دکھائیں. پولیس بھی پیچھے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، رینجرز بھی ہوں تو رینجرز بھی پیچھے ہو جائیں گے.
اگر کراؤڈ اتنا بڑا باہر نکلا ہو. اگر کراؤڈ ہی نہ نکلے تو, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کراؤڈ نہ نکلے نا تو جو رہنما ان کو اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, جو لے کر آیا تھا, انہوں بڑی پھینٹی پہنتی ہے, پھر اس کو واہ پھینٹی پڑتی ہے, پھر اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ پھر بہت بری ہوتی ہے. تو جو جانا ہے, جو نکلنا ہے, تو پھر یا تو کراؤڈ کے ساتھ آپ نکلیں. باقی اب میں یہاں پہ بہت اور بڑے بڑے نام ہیں. مجھے ایک بات بتائیے نا, مطلب پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ایم این اے ہے, کتنا ایم این اے اس وقت بیٹھا ہوا ہے نا اسمبلیوں کے اندر, مطلب رفلی آپ سمجھ لیں کچھ 100 کے آس پاس تو ہوگا اپروکسیمیٹلی. اس کے بعد ایم پی ایز اٹھا کے دیکھ لیں, کے پی کے ایم پی ایز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پنجاب کے ایم پی ایز اٹھا کے, کہاں تھے یہ سب کے سب, یہ کدھر سے سب کے. اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل صرف آپ کے سامنے دوں, صرف چھوٹی سی ایگزامپل, کہ اگر یہ اور کچھ نہیں تو فی بندہ 500 بندہ بھی لے آئے ہوتے, یہ 500 بندہ لے آتے, آج یہ 500 بندہ لے آتے, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے کیا 15-20-25 ہزار بندہ اکٹھا کرنا مشکل تھا؟ یہ میں پھر بھی کم بتا رہا ہوں نا, اس سے بہت بڑی تعداد آ جاتی. نہیں لے کر آئے, سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے, سب آرام سے اپنے کھڈوں میں بیٹھے ہوئے, اور رنگ بازیاں, ڈرامے بازیاں, ویڈیوز بن رہی ہیں, یہ ہو گیا ہے, کرینے آ گئی ہیں, بس توڑ دینا ہے, کنٹینر ہٹا دینے. کدھر گیا سب کچھ؟ اب بعد میں, اچھا اس کے بعد میں 2 لوگ ملے ہیں جا کے ان سے, عمران خان صاحب سے, ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب جلسہ منسوخ کر دوں گا. ہاں جی میں نے کہا تھا. انہوں نے کہا کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے جو رپورٹ دی گئی ہے, مجھے جو بتایا گیا, میں نے اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے. اب خان صاحب کو کیا بتایا گیا ہے, خان صاحب کو کیا رپورٹ دی گئی ہے, وی ڈونٹ نو. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایکچولی 2 ریزنز بتائی جا رہی ہیں. ایک ریزن تو یہ کہ جناب وہ مبارک ثانی کیس جو ہے, بائی دا وے مبارک ثانی کیس کے اندر بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. تو سپریم کورٹ نے جو ہے علماء کرام سے جو ہے وہ تجاویز اس سلسلے میں مانگی ہے. سپریم کورٹ میں کافی گرم ماحول رہا آج سارا دن. تو ایک تو جناب وہ بھی وجہ تھی, مطلب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کینسلیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ایک وہ بھی وجہ تھی, وہ ڈیٹ لگی ہوئی تھی, اور دوسرا پاکستان بنگلہ دیش کا میچ چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں کل نہیں پتہ تھی آپ کو؟ یہ ساری چیزیں 24 گھنٹے پہلے شام کو جب این او سی کینسل ہوا تھا تو آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا. آپ لوگوں نے تو اس کے بعد یہی کہا نا کہ جناب آپ نے بے شک یہ کینسل کر دیا, جلسہ پھر بھی ہوگا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہی کہا تھا نا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. شیرزادہ مروت نے چوڑیاں پہنوانی تھی, اب کس کو پہنانی ہے چوڑیاں بتائیے. اسی لیے میں نے اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ یار اس قسم کے نا یہ دعوے مت کیا کریں, یہ اتنے بڑی بڑی باتیں, بڑی بڑی بڑکیں مت مارا کریں, آپ فلفل نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد اس کو. ورکر میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر آئیں, چند ورکرز جو بیچارے پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو آپ لوگوں نے وہ شیر آئے والی کہانی بنا لی ہوئی ہے کہ جی وہ بس شیر آ رہا ہے, کہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں. ایک دفعہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا, میری ٹیم نے بیٹھ کے ایک بریک اپ نکالا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس سے پہلے مطلب 5 مرتبہ اب یہ ہو چکا ہے, وی ہیو ایکچولی ٹیکن آؤٹ 5 مرتبہ یہ ہو چکا ہے. 30 مارچ کا جلسہ ہونا تھا, مارچ سے کہانی شروع ہوئی ہوئی ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے, 30 مارچ سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ جی 8 فروری کے انتخابی نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے. پورے ملک میں جو ہے وہ دیگر شہروں کی اندر, اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ جلسہ ہوگا, اور کور کمیٹی کی جانب سے 30 مارچ کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے. انتظامیہ جو ہے وہ جلسے کی اجازت نہیں دیتی, پی ٹی آئی اپنا جلسہ منسوخ کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, 30 مارچ. اس کے بعد 6 اپریل پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسے کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی ہے. ہائی کورٹ انتظامیہ کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کرتی ہے. ہدایت کا خیال کریں, کوئی ہلڑ بازی اور ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی. شیرزادہ مروت جو ہے 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان تو وہ کر دیتے ہیں, بعد میں انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر ایک مرتبہ پھر جلسہ منسوخ کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. 30 مارچ 6 اپریل. اس کے بعد 8 جون کو پی ٹی آئی جو ہے F9 پارک میں جلسہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت طلب کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ کو ہدایت کرتی ہے کہ جی جلسہ کرنے کا این او سی کو جاری کیا جائے. انتظامیہ جو ہے 39 مختلف شرائط کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو روات میں جلسہ کرنے کی اجازت دیتی ہے. بعد میں پی ٹی آئی جو ہے روات کا مقامی جلسہ جو ہے وہ کہتی ہے جی یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو وہاں سے ختم کر دیتی, ملتوی کر دیتی ہے اور شفٹ کر دیتی ہے. ایکچولی وہاں سے شفٹ کر دیتی ہے کہ جی بھائی ہم نے روات میں نہیں کرنا. اس کے بعد 6 جولائی آتا ہے کہ جی 6 جولائی کو جلسہ ہوگا, اور 3 مرتبہ اب جلسہ منسوخ ہو چکا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جو ہے وہ اب اس مرتبہ 6 جولائی کو ہر صورت جو ہے وہ جلسہ ہوگا. اس مرتبہ تمام پارٹی رہنما جلسے کے لیے متحرک نظر آئیں گے. ترنول کے مقام پہ جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے این او سی جاری کیا جاتا ہے. 5 جولائی کو سیکیورٹی خدشات دہشت گردی کے حملے کی پیش نظر جو ہے انتظامیہ جلسہ کا جو این او سی ہے اسے منسوخ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب بولو پینسل, جلسہ کینسل, اور یہ بھی کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, جلسہ کینسل, تسی کیا ہے جناب حاضر,
اور کوئی حکم ساڑھے لائق مجھے نا اور کوئی حکم ساڑھے لائق جلسہ کینسل. اور اب یہ 22 اگست جو ہے یہ 5ویں مرتبہ یہ ہو گیا ہے کہ جناب اسلام آباد کا جلسہ جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کو آپ اٹک کا پل کراس ہی نہیں کرنے دے رہے. یہی ہے نا اصل بات, یہی اٹک کا پل ہے, وہی آپ کی وہ مین بارڈر لائن بنتی ہے بٹوین اسلام آباد اور کے پی, وہ اس کو کراس ہی نہیں کرنے دے, پنجاب اور کے پی, اس کو وہ کراس ہی نہیں کرنے دے رہے کہ بیٹا ادھر کو نہیں آنا تم لوگوں نے, جو کرنا ہے ادھر ہی کرنا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, جو جناب دا حکم کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کی لیڈرشپ کا جب یہ ذہن بنا ہوا ہے نا کہ اس نے کچھ نہیں کرنے دینا تو پھر یہی ہوگا. اچھا اس کے بعد جیو نے ایک اور رپورٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی جلسہ منسوخی کے فیصلے سے بالکل لا علم نکلی ہوں گے, پتہ نہیں لگایا ہوا کہ اچھا وہ کور کمیٹی بیچاری جو ہے نا وہ مجھے تو لگ رہا ہے اس کمیٹی کا نام بھی چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ کتنی کو کور میں ہے, وہ والی کور نہیں ہے بھائی, وہ جو کور کمانڈر یہ وہ والی کور کمیٹی نہیں ہے, لیکن یہ کور ہوتی ہے دا سینٹرل کور آف اینی تھنگ. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل کور کمیٹی ہے, لیکن اس بیچاری کور کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ جی انہوں نے جلسہ منسوخی کے بعد جو ہے وہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا کہ کتنا کیے تسی, مطلب ہم سے کسی نے پوچھا ہی نہیں, باروں بار دوبارہ کس نے کیا, اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر, دا چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے. تو بلکہ اس میں ایک اور جو ایک اپڈیٹ یہ بھی آئی کہ جو اپوزیشن اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو مختلف جماعتیں ہیں جس میں MWM شامل ہے, جس میں محمود اچکزئی صاحب ہیں, ان کو بھی نہیں آن بورڈ لیا گیا, ان کو بھی نہیں بتایا گیا کہ جناب اسیہ کرنے لگے ہیں. اور مطلب کچھ جگہوں پہ یہ رپورٹ ہوا کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ کافی ناراض ہوئے کہ ان کو اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی. علامہ راجہ ناصر عباس ان کے بارے میں بھی آیا کہ جناب ان کو بھی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اچھا اب یہ وہی محمود اچکزئی ہیں, آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کو وہ ایک جگہ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ جائیں جناب آپ جا کے حکومت سے بات کریں یا جس سے بھی بات کرنی ہے آپ ان سے بات کریں, اور ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے وہ کہ جناب ان کو آن بورڈ لے کے جلسہ اگر آپ نے منسوخ کرنا, کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف PTI کے لوگوں نے نہیں آنا تھا, ان لوگوں کے ورکرز نے بھی آنا تھا. یا آپ یہ چھوٹے لیڈر ہوں یا واٹ ایور کچھ بھی ہے, ان کی بھی ایک پولیٹیکل مطلب کیپٹل ہے ان کا, یہ لوگ بھی اپنی جماعت کے لوگوں کو بلاتے ہیں جلسوں کے اندر. تو آپ نے ان کو آن بورڈ ہی نہیں لیا اور آپ نے ٹھگ کر کے کینسل کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ مطلب یہ اور بڑا شدید غصہ اب PTI کے رینکس کے اندر جو ہے نا پایا جاتا ہے کہ انف از انف یار, مطلب ہمیں بیوقوف بنانا بند کرو, ہم لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, لوگ مار کھاتے ہیں, لوگوں نے اپنے کاروبار تباہ کیے ہیں, گرفتاریاں ہوئی ہیں, اتنا کچھ ہوا ہے, بس حد ہوتی ہے ہر چیز کی. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ بار بار ڈیٹے مت دیجیے, اس سے لوگوں کا دکھ اور زیادہ بڑھتا ہے اس وجہ سے. اس کے علاوہ جناب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنما انہوں نے جناب اپنے بیان سے جو ہے وہ منحرف ہو گئے ہیں. اور وہ 2 رہنما ہیں جناب سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم اور رکن صوبائی اسمبلی عمر تنویر بٹ, جو ماضی میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے تھے اور انہوں نے اعترافی جرم کیا تھا 164 کے سیکشن کے تحت انہوں نے اپنے بیانات دیے تھے. ان بیانات کی انہوں نے تردید کر دی. انہوں نے کہا جناب یہ ہم نے جو ہے وہ اعترافی بیان کی انہوں نے تردید کی. انہوں نے کہا ہم نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کر کوئی ایسا بیان کسی مجسٹریٹ کے سامنے یا تحریری طور پہ نہیں دیا ہے. اچھا یہ جب پہلے یہ خبر آئی تھی نا کہ یہ انہوں نے بیان دیا ہے تو اس وقت بھی ان کو بیسکلی اٹھایا گیا تھا, اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ون فائن ڈے انہوں نے یہ بیان دے دیا تھا. تو اسی وقت یہ فیل ہو رہا تھا کہ زور زبردستی کے ساتھ یہ بیان دلوایا گیا. وہ جس طرح وہ پریس کانفرنس سے نہیں ہوئی تھی, یا وہ جو چند انٹرویوز ہوئے تھے, وہ جس طرح عثمان ڈار کا وہ انٹرویو ہوا تھا کامران شاہد صاحب کے پاس, یا وہ صداقت علی عباسی صاحب کا وہ ڈان کے اوپر جو انٹرویو ہوا تھا, تو یہ بھی اسی تناظر کے بیانات تھے بیسکلی, اور جس طرح پریس کانفرنس سے کروائی گئی تھی. تو اب وہ بھی منحرف ہو گئے کہ جناب ہم نے ایسا کوئی بیان جو ہے وہ نہیں دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ہے جناب اوریہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے. پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے, انہیں ضلع کچہری میں پیش کیا گیا, اور اس موقع پہ ان کے وکیل میاں علی اشفاق بھی ساتھ تھے. FIA نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. میاں علی اشفاق نے کہا کہ اوریہ مقبول جان نے کسی ادارے کی توہین نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ اوریہ مقبول پر جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا ہے. FIA کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, انہیں مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے. FIR کے متن میں جو لکھا گیا ہے وہ حقیق عزت کا دعویٰ بنتا ہے.
ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے تمام الزامات کو درست قرار دیا. وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عوریہ مقبول جان تفتیش میں تعاون نہیں کر رہی. یہ کورٹ آف لا ہے, یہاں تقریریں نہیں بلکہ قانون کی بات ہونی ہے. وکیل نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں. بعد میں عوریہ مقبول جان صاحب کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.